عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ کہ الیکٹرک اور حکومت کی درخواست پر نیپرا نے منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نامنظور ہے کہ الیکٹرک عوام کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ ایکسٹرا چارجز دے رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ لگا دیتے ہیں، ٹی وی ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، ہلکے ہر چیز پرچیز کر رہے ہیں اس میں ٹیکس ہم ویسے ہی پے کر رہے ہیں۔ ویسے ہی اتنے پیسے ہوئے ہم لوگ اوپر سے، اور یہ مہنگائی کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ کہ الیکٹرک جو ہے یہ 3 روپے بڑھائیں، عوام کے ساتھ ناجائز ناانصافی ہے اور عوام کو بھوکا مارنے پہ تلی ہے۔ عوام کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور عوام بل کہاں سے دے گی؟ پوری عوام کے ساتھ یہ جو ہے نا کہ الیکٹرک جو ہے نا وہ کر رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہم لوگوں کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں اسی طرح کے وہ سب مہنگائی کر رہے ہیں، کوئی بھی عوام کے لیے ریلیف نہیں دے رہا۔ ایف بی آر کے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھے کرنے والے لارج ٹیکس آفس نے معاشی مشکلات کے باوجود نئے ریکارڈ بنا دیے ہیں۔ لارج ٹیکس آفس کراچی نے دسمبر میں پہلی بار 300 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر لیا۔ 6 ماہ میں بھی 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھے کرنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ منی ایف بی آر کہلائے جانے والے لارج ٹیکس آفس نے نئے ریکارڈ بنا ڈالے۔ نامساعد کاروباری حالات کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1000 ارب روپے سے زائد ریکارڈ ریونیو وصول کیا گیا۔ لارج ٹیکس آفس کراچی کے کمشنر گردھاری مل نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ جولائی تا دسمبر 2023 کی پہلی 6 ماہی میں مقررہ 1216 ارب کے ہدف کی نسبت ایل ٹی او نے 1220 ارب روپے کی وصولیاں کی، جبکہ دسمبر 2023 کے مقررہ 316 ارب کے ہدف کی نسبت 37% اضافے سے 320 ارب روپے کا ریونیو وصول کیا۔ اس سال ہم نے جو اچیومنٹ کی ہے وہ 1 منتھ میں 320 بلین روپیز ہم نے دسمبر کے مہینے میں کلیکٹ کیے ہیں۔ پھر اگر آپ 6 منتھلی کو دیکھیں تو لاسٹ جو میکسیمم ہم نے 6 منتھس میں جو کلیکشن کی تھی وہ 963 ملین تھی، لیکن اس سال ہم نے 1 ٹریلین کا جو بینچ مارک ہے وہ کراس کیا ہے۔ کمشنر ایل ٹی یو کراچی نے انکشاف کیا کہ جولائی تا دسمبر 2023 کی پہلی 6 ماہی میں ٹیکس نہ دہندگان سے 24 ارب روپے کی وصولیاں کی گئیں۔ قانونی چارہ جوئیوں کی وجہ سے ایل ٹی یو کراچی کے 38 ارب روپے مالیت کی وصولیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اچھا، ہمارے لیٹیگیشن کا ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ ہمارے کافی کیسز ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں کہ ہمیں کوئی ایشو تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ریونیو بہرحال اسٹک اپ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہمارے 1019 کیسز ہیں اب تک، اس میں 38 بلین کا ریونیو انوالو ہے۔ ان میں سے جو اسٹے کیسز ہیں وہ 285 کیسز ہیں، جن میں کہ 32 بلین کا ریونیو انوالو ہے۔ گردھاری مل نے کہا کہ آٹو انڈسٹری کو سال کے دوران مشکلات کی وجہ سے نقصانات کا سامنا رہا۔ 6 ماہ میں ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سے درجہ اول کے 1064 ریٹیلر منسلک ہوئے ہیں اور اب تک 2594 پی ایس او مشینیں نصب ہو چکی ہیں۔ پوائنٹ آف سیل سے 4 ارب 40 کروڑ روپے کا ریونیو وصول کیا گیا۔ اس طرح سے پی ایس او سے ٹیکس وصولی میں 29% کا اضافہ ہوا ہے۔ کیمرامین حیدر کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن نے نئے سال 2024 میں اچھے فیصلے کی امید لگا لی۔ صدر راشد صدیقی کا کہنا تھا کہ سال 2023 میں بڑے مشکل چیلنجز کا سامنا رہا۔ سال 2024 میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی پر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ صدر راشد صدیقی نے شکوہ کیا کہ سال 2023 میں بڑے مشکل چیلنجز کا سامنا رہا۔ اسی عرصے میں روپے کے مقابلے ڈالر 21% مہنگا ہوا، جو مہنگائی کی وجہ بنا۔ صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سال 2023 میں اسٹاک مارکیٹ میں صرف ریکارڈ بنے۔ بہت چیلنجز رہے، ایکسٹرا آرڈنری چیلنجز رہے، جتنی امیدیں تھیں ساری نیگیٹو کے اندر گئیں۔ جتنی بھی کمٹمنٹس تھیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے تھیں یا جہاں سے بھی تھیں، وہ ساری کی ساری بہت مطلب نیگیٹو ہی گئیں۔ مارکیٹ بہت تیزی سے چڑھا، ڈالر کی انسرٹینٹی اسی طرح سے برقرار رہی۔ صرف اور صرف ایک استحکام دیکھا گیا تو اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا گیا۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ سال 2024 میں اچھے فیصلے کرنا ہوں گے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ملکی معیشت کو لمبے عرصے کی پالیسی دینا ہوگی۔ ملک چلتا ہے، جو ملک کی معیشت چلتی ہے، جو لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، وہ انڈسٹریز فراہم کرتی ہے، اور انڈسٹریز کے لیے اسٹیبلٹی ہونا،
बहुत ज़रूरी है, यकीनी सूरत हाल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके अंदर मार्कअप की स्टेबिलिटी हो, चाहे उसमें आपके डॉलर एक्सचेंज रेट्स की स्टेबिलिटी हो, चाहे उसके अंदर लॉ ऑन ऑर्डर्स की स्टेबिलिटी हो। इन तमाम चीज़ों का मजमू होता है तो आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, आपकी मईशत चलती है, और अगर आपकी मईशत चलती है तो डेफिनेटली उससे मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी होती है उसका खात्मा होता है। राशिद सिद्दीकी ने बताया कि मुकामी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अशिया की तैयारी करना होगी ताकि दरामदात पर इन्हिसार को कम किया जा सके और इंडस्ट्री लगाई जा सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नाजरीन, जाली नोट मार्केट में गर्दिश में है। स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में 1000 रुपए के जाली नोट पकड़े गए। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श ने कहा है कि मुल्क भर से 2 साल में मजमूई तौर पर 35,000 जाली नोट पकड़े गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। जाली करेंसी की बाज़गश्त, 1000 के जाली नोटों की गर्दिश, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतहरिक। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श ने कहा है कि जाली करेंसी नोटों पर मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ेरे गर्दिश जाली नोटों में सबसे ज्यादा 1000 का नोट है। स्टेट बैंक डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि साल 2021, 22 और 23 में सालाना 10,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट जमा किए गए। ये भी बताया कि FIA कानून नाफिज करने वाले इदारे और बैंकों की जानिब से 35,000 जाली नोट जमा कराए गए, जिसमें 90% 1000 रुपए मालियत की जाली नोटों की थी। रफली जो है वो 10,000 सरेंडर हुई है। 10,000 पीसेस, 10,000 नोट मुख्तलिफ जी, मुख्तलिफ। इसका वॉल्यूम क्या है? ये आप अब यूँ समझ रहे हैं कि जी हमारी इस वक्त जो है जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका ये शायद 0.0001% भी नहीं है। ये इस वक्त मेरे पास पीसेस में डाटा है, इसमें मुख्तलिफ डिनाम मुख्तलिफ होंगे, 500 से लेके 1000 तक होंगे। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि मुल्क भर में किसी ATM से जाली नोट निकलने की शिकायत नहीं मिली। ये भी बताया कि किसी बैंक के ATM से जाली नोट निकलने पर 100 गुना जुर्माना किया जाएगा। एनेक्डोटल एविडेंस मौजूद है और लोग बताते हैं कि जी हमें ATM से मिला। प्रॉब्लम इज़ कि क्या उस बंदे ने स्टेट बैंक कंप्लेन की या नहीं। वहाँ पे जो एरिया है लोग कंप्लेन नहीं करते। एक दूसरा कि हमारा सर्कुलर मौजूद है जिसमें अगर आपके ये वाले आ रहे हों और किसी को ATM से मिला हो बैंक नोट तो बैंक पे 100 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बैंक नोट पेनल्टी है। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस के मुताबिक ATM में नोट रखने से पहले जांच होती है और उसकी CCTV 90 दिन महफूज रखना बैंकों पर लाजिम है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात ने कल से शहर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश के बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बरसते बादलों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमरात से शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि शहर में बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की बारिश मुतवक्के है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। 7 जनवरी से कराची में यखबस्ता हवाएं भी चलने का इम्कान है। अब इम्कान ये है कि हो सकता है आने वाली जो रात है उसमें कहीं कोई खास ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। किसी इक्का दुक्का जगह पे कुछ चंद एक बूंदें अगर गिर जाए तो गिर जाएं, अगर अदरवाइज कोई इसका इतना ज़्यादा चांस नहीं है। दूसरी जानिब शहर में बारिश के बाद फिजाई आलूदगी भी कम होने की तवक्का है। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सिलेक्शन बोर्ड असातिज़ा को शोकॉज नोटिस देने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। असातिज़ा ने मुतालबात पूरे ना होने पर इम्तहानात और क्लासेस के बायकॉट का इंदिया दे दिया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का गुलशन कैंपस मसाइल का गढ़ बन गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में असातिज़ा की जानिब से मुतालबात की मंजूरी और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बंद करो, मेरिट का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। एहतजाज करने वालों का कहना था कि मुकम्मल तनख्वाह, पेंशन अदा और असातिज़ा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएं। बावर करवाना चाह रहे हैं कि अगर आप असातिज़ा के मसाइल हल नहीं करेंगे, आप सैलरीज जारी नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करेंगे तो हम अपने एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरिट पर आए हैं और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें देना जामे उर्दू की ज़िम्मेदारी है।
خاص طور پر سلیکشن بورڈ کے حوالے سے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کمیٹی نے ان کے خلاف رپورٹ پیش کر دی ہے، لیکن چونکہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں، لہٰذا وہ ابھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل اساتذہ نے مطالبات پورے نہ ہونے پر کلاسز اور امتحانات کے بائیکاٹ کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ ایما خان، سٹی 21۔ طلبہ کے لیے عملی میدان میں صلاحیتیں دکھانے کا موقع، جامعہ NED میں اگنائٹ 8 کے نام سے تقریب سجائی گئی۔ امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرنگ کے تحت منعقدہ تقریب میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ طلبہ طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صبا پرویز کی رپورٹ۔ طلبہ کی عملی صلاحیتوں کا امتحان، جامعہ NED میں سجی اگنائٹ 8 کی تقریب۔ فیکلٹی انچارج ASME نے بتایا کہ وہ ہر سال اگنائٹ کے نام سے تقریب رکھتے ہیں، جہاں طالبات پڑھائی سے سیکھ کر اس کے عملی نمونے نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ Basically, this faculty capacity building workshop on IP rights is actually focusing on building commercialization skill set of our faculty in the context of research. تقریب میں طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد موجود رہی۔ طلبہ انتہائی پرجوش دکھائی دیے۔ آج کا جو ہمارے پاس سیشن ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک لائن فالوئنگ روبوٹ کا سیشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ فیبریکیٹڈ جو ہے وہ ایک روبوٹ ہے بیسیکلی۔ تو بیسکلی ہم لوگ مینیجنگ ٹیم ہے، جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ کیا نام ہے، اپنے انٹیلیجنس سے، اپنے اس سے ہم ان کو پیرامیٹرز دے دیتے ہیں، وہ خود سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ وہ کورس ہوتا ہے میکینیکل میں بھی ہوتا ہے، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے، وہ سمپل لرننگ سے وہ یوز کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ان کو بریڈ بورڈ اور اس کے کمپوننٹ دے دیتے ہیں، اینڈ دین دے اپلائی، اور پھر یہاں پر آ کے ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تقریب میں طلبہ اور طالبات نے ہاتھ سے بنائے روبوٹس اور مختلف کھانوں کے سٹالز بھی لگائے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی 12ویں باراکوڈا مشق کے دوسرے روز منوڑا کی ساحل پر ہنگامی صورتحال میں خشکی پر آئل سپیل کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر غیر ملکی بحری افواج کے افسران سمیت دیگر مبصرین بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شاہ۔ منوڑا کے ساحل پر مشق کی ابتدا میں بحری جہاز میں آئل کے سپیل کا ڈیفینڈر کے ذریعے سگنل دیا گیا، جس کے بعد ایلیویٹ ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری۔ نیوی فائر مینز نے تیل کو پانی سے علیحدہ کرنے کے لیے ڈسپرسن فوم اسپرے کیا۔ بحری مشق کو مختلف ممالک سے آنے والے افسران نے خوب سراہا۔ بحری امور اور میری ٹائم کے حوالے سے ریسرچ کرنے والے مدومین نے باراکوڈا مشق کی تعریف کی۔ اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اور مسلسل ایک تھریٹ کے فارم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویسلز کی موومنٹ ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے ہمیں ایکشن کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ تو ہم تمام تر جو ممالک ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، دے آر آلسو ورکنگ آن بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو ریفارمس، سو وائی ناٹ وی ایز پاکستانیز وی شوڈ آلسو تھنک اوور آن دس اپرچونیٹی۔ آج ہم اس باراکوڈا ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں فرام دی گورنمنٹ آف سندھ سائڈ، اور یہ جو ایکسرسائز ہے ایکچولی دیکھیں یہ ایک کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو امپیکٹ کرتی ہے۔ اوبیسلی جب ہمارے اوشنز کلین ہوں گے تو ہماری جو مرین ٹورزم ہے وہ بھی گرو کرے گی۔ باراکوڈا مشق کے آخری روز سی فیز میں مختلف سرگرمیاں ہوں گی۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ شاہ رخ شاہ، سٹی 21۔